آئے دن ہماری بیٹیاں جو بھاگ رہی ہے، ابھی دیکھیے جھارکھنڈ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نیوز میں، ایک لڑکی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، یہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں بھاگ کر شادی کر لی، مرتد ہو گئی، نصرت نام کی لڑکی، اور قربان جاؤ اپنا نام وہ بدل لی صرف اس کی وجہ سے۔ صوم و صلات کی پابند بچی موبائل کی وجہ سے اب ماں رات میں سو جاتی تھی، اب وہ موبائل میں چیٹ کرتی تھی، فیس بک کہیے، انسٹاگرام کہیے، یہ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے۔ اس لڑکے سے کیسے کانٹیکٹ ہوا؟ وہ غیر مسلم لڑکا، اللہ اکبر کبیرہ، صوم و صلات کی پابند لڑکی، 5 وقت کی نمازی لڑکی، قرآن کی تلاوت کرنے والی لڑکی، کیسے اس موبائل نے اس لڑکی کو مرتد بنا دیا؟ اس لیے ہم تو یہی کہیں گے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اگر ہماری جوان بیٹیاں گھر میں ہو تو یہ موبائل ان کو نہ دو۔ کیا کام ہے تمہیں موبائل کا؟ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، کس سے بات کرو گی؟ ارے کس سے بات کرو گی؟ اب بول سکتے ہیں نا کس سے؟ کار سنگتی بات کربو، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کس سے بات کرو گی؟ میری لختے جگر میری بیٹی، فون لے کے کیا کرو؟ لیکن یہاں ہوتا کیسے ہے؟ ابھی بات چیت چلی ہے کہ فلاں لڑکا کا شادی فلاں لڑکے سے ہوگی، ابھی بات چیت چل ہی رہی ہے، لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس، لڑکا کا نمبر لڑکی کے پاس، ابھی بات چیت چلی ہے، پتہ یہ چلا کہ لڑکا تھپاچی میں بیٹھا کے لڑکی کو روٹا میں گھما رہا۔ رے بھیا بھائیو رے، بولے نہیں بھائی ہے جاوے، اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون روکے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، الحمدللہ نکاح کر لو، پھر تمہاری بیوی ہے، پھر وہ تمہاری بیوی ہے۔ ہم کہتے روٹا مت گھماؤ، اس کو پورنیہ لے جاؤ، پورنیہ مت لے جاؤ، پٹنہ لے جاؤ، پٹنہ مت لے جاؤ، دلی لے جاؤ، دلی مت لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ۔ پہلے بیاہ تو کرو، پہلے نکاح کرو، پھر وہ تمہاری بیوی ہے، ساری دنیا لے کر جاؤ، ساری دنیا اسے گھماؤ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر میں پردے کا اہتمام نہیں ہوگا اس گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوگی۔ پردے کا اہتمام کیجیے ہماری ماں بہنوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اور ان 4 باتوں میں ایک عمل ایسا بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ عورتوں سے کہا گیا اپنے پردے کا اہتمام کرو، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو، نماز پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزہ رکھو، اور اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ یہ 4 باتوں کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جو عورت یہ 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچائیں گے، انشاءاللہ حاضر پر انشاءاللہ کتنے لوگ پہنچائیں گے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ میرے بھائیوں، دیکھیے سختی جہاں کرنی پڑے وہاں سختی آپ برس سکتے ہیں، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں سختی کرنی پڑے وہاں سختی آپ کریں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا میں نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اور قربان جاؤ آپ گھر کے حاکم ہیں، گھر کے لیڈر ہیں، گھر کے سرپنچ ہیں، گھر کے مکھیا ہیں، تو آپ تھوڑی بہت نگاہیں رکھیں، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیوی کہاں جا رہی ہے، میری بہو کہاں جا رہی ہے، تھوڑی بہت آپ کڑائی اس کے اندر میں رکھیں، تاکہ بے پردگی گھر کے اندر میں داخل نہ ہو، تاکہ برکت ہمارے گھر سے نہ چلی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں سنا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نا قد چھوٹا تھا، دائی آئی چیک کی کہ بچہ پیٹ میں ہے کہ نہیں، چیک کی، پتہ سمجھ میں نہیں آیا، دائی کے سمجھے میں نہیں آیا، سمجھ میں آئے گا، اللہ نے سمجھے ختم کر دی۔ ارے سمجھ میں آئے گا؟ ارے بولیے نا بھائی، اللہ سمجھ کو ہی ختم کر دی۔ اللہ نے القاء فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ سنو، یہ بچہ جب پیدا ہو جائے ایک بکسا لینا، بکسے میں اس بچے کو ڈال کر ندی میں بہا دینا، باقی کام میرا ہے۔
القا کیا تو ماں پریشان ہوگی، بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن سپاہی گھوم رہا ہے، چیک کر رہا ہے، گھر گھر چیک کر رہا ہے کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. بچے کو رکھنا نہیں ہے، بچے کو موت کی گھاٹ سلا دینا ہے، نیند سلا دینا ہے. یہ ماں کیا کام کی، بڑھئی کے پاس گئی. بڑھئی جانے نا، ارے جو لکڑی کا سامان بناتا اسے بڑھئی کہتے ہیں. ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کمار. تو بڑھئی سے کمار سے جا کے بولی کہ مجھے ایک بکسا چاہیے، اب وہ بکسا ایسا بکسا ہو کہ اس میں سوراخ ہو، سانس لے سکے. تو بوڑھی بولے کی کربو؟ بڑھئی بولا کہ ایسا بکسا کیا کرو گی؟ بولا نہیں ایسے ہی ہے، تم بنا دو. وہ بڑھئی کو کمار کو شک ہو گیا کہ کوئی لفڑا ضرور ہے. بولا کہ کی کرو؟ بولنی گے بنے دوں گے، بہت بہترین بنے دوں. یہ عورت کی ذات بول دی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اسی لیے فرعون اس کی تلاش میں ہے، اس لیے بچے کو بکسا میں ڈال کے ندی میں بہا دیں گے. بولا ٹھیک ہے، 2 دن کا سمے دو، بکسا بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر آئی، یہ بڑھئی کمار اٹھا، بعض اسپیڈ فرعون کے دربار میں. دروازہ پہ کھڑا ہوا، گڑے وہ دربان تھا. بولا کہ کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ بولا کہ ہم کو فرعون سے ملنا ہے ارجنٹ. بولا کہ آئینہ میں شیشہ میں چہرہ دیکھے ہو؟ بولا نہیں دیکھے. بولا جا دیکھے وہ. بولے بھائی ایک بار ہم کو ملے دی. بولا نہیں، ایک دم کوئی پرمیشن نہیں. دھکا مار کے نکال دیا. دوسرے دن پھر گیا، تیسرے دن پھر دیا. تو دربان نے بولا کہ بھائی آخر بات کیا ہے، جانے دو اس کو اندر جانے دیا. فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا. یہ سوچا کہ فرعون کو یہ خوشخبری ہم سنا دیں گے نا تو فرعون تو ہم کو انعام سے نواز دے گا، پھر یہ بڑھئی کا کام کرنا نہیں پڑے. فرعون کو جس بچے کی تلاش ہے وہ بچہ تو میں جانتا ہوں. فرعون کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، جا کے کھجلا رہا سر. فرعون بولا کیا بات ہے؟ منہ کی آوازیں ختم ہو گئی اس کی. فرعون پوچھ رہا رے بات کیا، بول نہ رے. تو سر کھجلا رہا. فرعون بولا اس کو کون لایا دربار میں؟ یہ میرا مذاق اڑانے آیا ہے، 50 جوتا مارو اس کو، دربار سے باہر نکالو. بولے گا کیسے؟ تو بولے گا؟ میرے اللہ کی حکمت ہے، قربان جاؤ. ہو نہیں بول پایا. جوتا کھا کر کے وہاں سے دربار سے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ زبان میں آ گئی. تو دربان سے بولا ایک بار اور جانے دو. بولا پھر جوتا کھائے گا؟ 50 جوتا کھایا ہے، تم کو چین نہیں ہے، چل بھاگ. 80 بھاگ. آیا بکسا بنا کر کے دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بکسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، دریائے نیل میں بہا دیا. قربان جاؤ. تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے، فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے. تو ہے حاکم، یہ بندہ تو محکوم ہے. تو ہے حاکم، یہ بندہ تو محکوم ہے. مجھ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. میرے بچوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، قربان جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے. میرے اللہ نے دکھایا، لوگوں دنیا والوں دیکھو ہم وہ اللہ ہیں
جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں، حضرت آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو، ہم بغیر باپ کا بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے دکھا دیا۔ تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور قربان جائیے جب بچہ پیدا ہوا گھبرائی، رونے لگی، تو اللہ نے کہا کہ مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز آئی مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ یا اللہ یہ لوگ بستی والے محلے والے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچے آئے کہاں سے؟ تو اللہ نے کہا کہ مریم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، محلے والے بستی والے پوچھیں تو بول دینا، جو کچھ پوچھنا اس بچے سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس بچے سے پوچھ لو۔ کہا کہ یا اللہ یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، یہ کیسے بولے گا؟ قربان جائیے، اللہ نے کہا کہ مریم اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس بچے سے بلوانا میرا کام ہے۔ اور قربان جائیے ساری دنیا دیکھتی رہ گئی جب لوگوں نے، قوموں نے، لوگوں نے، سرداروں نے حضرت مریم سے پوچھی، مریم نے اشارہ کیا قربان جاؤ بچے کی طرف، بچہ بولنا شروع کیا۔ قرآن تو پڑھو صحیح۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے، میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے اللہ کے در کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کے در کے قریب آ جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ روٹا مارکیٹ ہے، اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، دکان بند ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کو دکان بند نہیں۔ اب وہیں پر کوئی ایک فائرنگ کر دے، کھٹا بولے بھایا جلدی بند کر، کی بولے بند دکھ پٹی جلدی کھولو۔ کاہے؟ موت سے ڈر ہے، موت سے ڈر ہے، اور جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں۔ کیا مثال ہے، موت سے ڈر ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں ہے۔ ارے موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنا ہے گناہ کرتے وقت ڈرنا ہے۔ میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے، میرا اللہ تو رحیم ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے۔ میرا اللہ کہتا میرا بندہ تو میری طرف ایک بالشت بڑھو، ایک بالشت تم بڑھو، ہم تمہارے طرف ایک ہاتھ بڑھیں گے۔ میرا اللہ آگے کہتا میرا بندہ تم چل کر آؤ، ہم تمہارے طرف دوڑ کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہے کوئی ایسا پیار کرے گا؟ ارے دنیا میں ایسا کوئی پیار کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤ، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے۔ اللہ نے کھانا بند کیا اور اللہ کپڑا پہنانا بند کیا۔ گھر کے اندر میں جوان بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ ہو جاتا ہے، میاں رہنا جا ٹھیک سے رہو، نہیں تو گھوڑ نکل جا۔ بیٹا پھر بھی نہ سمجھے تو بیوی کو بولے گا یار کھانا بند کر دے، میں نہیں کھلوا، میں ہوٹل نہیں چاہیے جان، بولتا نہیں بولتا کچھ بولا۔ اور قربان جاؤ، اور قربان جاؤ نوجوانوں، اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ کیوں اس اللہ سے دور جا رہے ہو؟ جبکہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے سامنے حاضر ہونا، اللہ اپنے عدالت میں کھڑا کرے گا، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گا میرے بچوں؟ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اچھا، بندہ اللہ سے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو سجدے میں جانے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی تو انشاءاللہ میرے بچوں نوجوانوں صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، جمعے کی نماز بھی پڑھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آج تک ہم صرف جمعہ پڑھتے رہے، بہت سارے بچے نوجوان ہمارے صرف آج تک جمعہ پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہو تو اٹھائیں انشاءاللہ، سارا مجمع تیار ہے۔ یہ پکا بات ہے انشاءاللہ،
الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پکا وعدہ ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ آہا، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ بولیے مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بھکا۔ بھکا نہیں رہے، بکہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ۔ قربان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، اور قربان جائیے طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، اور قربان جاؤ باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نوجوانوں، آج کوئی مکھیا ہو جائے، آج کوئی ایم ایل اے ہو جائے، ایم پی ہو جائے، مسجد میں جھاڑو نہیں لگائے گا؟ لگائے گا؟ بولے ایم پی جی نا مسجد میں جھاڑو لگاؤں؟ قربان جاؤ، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، باپ مزدور بنا، باپ مستری بنا، بیٹا مزدور بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی جوڑائی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسالہ بنا رہے ہیں، گاڑا بنا رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں، باپ خانہ کعبہ کی دیواریں جڑ رہی ہے۔ یہاں تک دیواریں جڑ گئی، اب سیڑھی نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، کوئی بلند چیز ہے نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر آگے کی دیواروں کو مکمل کیا جائے۔ تو ایک پتھر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اسماعیل وہ پتھر اٹھا کے لیا، وہ پتھر اٹھا کے لایا گیا، اسی پر آپ کھڑے ہوئے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اللہ نے اس پتھر کے اوپر میں آپ کے قدموں کا نشان بنا دیا۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ دیکھیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سارا مجمع 4 لاکھ ٹکا خرچہ کر بہن نشان تھوڑی جی مکہ چھنا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ منصور اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ بیٹھیے، بیٹھ جائیے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، اور قربان جائے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر کو جہاں رکھا گیا ہے شیشہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ایک طواف ان کا مکمل ہو جاتا ہے، اللہ ایک طواف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قربان جاؤ ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ مدینہ پہنچے اور راستے میں ایک جگہ قربان جائیے وہاں آپ نے قیام کیا، ایک مسجد کی بنیاد وہاں بھی رکھی گئی، مسجد قباء۔ اب وہاں مسجد قباء جہاں ہے وہاں سے 4-4.5 کلومیٹر کی دوری پہ مدینہ ہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، ایک زمین خالی تھی، تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ تو پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا، چچا ہے۔ بولا چچا کو بھی بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ، چچا بھی آئے بچے بھی آئے، آ کر سلام کیے بیٹھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خرید کر اس پر اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم مسجد بنائیں گے۔ تو زمین والا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں پیسے لے کے کیا کروں گا، آپ مسجد بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس زمین کا مالک تم نہیں ہو، تم چچا ہو، یہ 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں۔ زمین کی قیمت بولو، ایک زمین کی قیمت رکھی گئی، اس کو بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیمت رہے گی۔ ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ مسلمانوں
अभी हिजरत फरमा कर लोग मदीना पहुंचे थे, सोना मक्का में छोड़ा, वो चांदी मक्का में छोड़ा, जमीन मक्का में छोड़ा, खेत मक्का में छोड़ा, ओ हवेली मक्का में छोड़कर खाली हाथ मुसलमान मदीना गए थे। लेकिन हौसला तो देखो, जज्बा तो देखो, वो कुर्बान जाओ। कहा कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की। इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। देखिए, ये मेरी बात नहीं है और सही बुखारी की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। अच्छा, कौन बनाएगा? जन्नत में अल्लाह घर बनाएगा। किससे? दुनिया में मस्जिद बनाते हैं, हम पैसा दे दिए, चंदा दे दिए और कुर्बान जाइए, मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे, मजदूर आएगा, ईंटें ढोएगा, मिस्त्री आएगा, वो दीवार जुड़ाई करेगा, पलस्तर करेगा। अरे मजदूरी मिस्त्री करेगा ना? अरे बोलिए ना भाई। लेकिन अल्लाह जन्नत में मेरा घर फरिश्तों से बनाएगा? नहीं। उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला। उलमा फरमाते कि अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों रुक जाओ, मलाइका रुक जाओ, हूरो गिल्मा हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। अल्लाह जो घर अपने हाथों से बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी को ऐसा तैयार हो जाइए। रहती दुनिया, रहती जिंदगी, आज घर का हाकिम हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं, घर का लीडर आज हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो। हाँ, जिंदगी का क्या भरोसा, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों नहीं रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, ये मस्जिद के बहुत सारे काम अभी बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला, पहले उसका नाम पेश आ जाए, इंशाअल्लाह पेश कर दे कि हजरत 5,000 रुपए हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मस्जिद में ताउन करेंगे, दान करेंगे इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा उसके लिए दुआ करेगा। पहला कोई सखी, पहला कोई दानी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई 5,000 रुपए देने वाला पहला आदमी देखते इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे। देखना चाहता हूं कि वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए। अलहाज खलील साहब, हाजी खलील साहब पहला नाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाजी खलील साहब माशाअल्लाह। अलहाज मोहम्मद खलील साहब दामद बरकत हो, हर जलसे में उनका ताउन होता है। उन्होंने अपना नाम पेश किया, अल्लाह उनार दान तो कबूल करे नो। और जनाब मोहम्मद जुबैर आलम साहब समेती, इन्होंने भी 2100 रुपये दान किया है। और साथ ही साथ जनाब मोहम्मद परवेज़ आलम साहब साबिक प्रमुख 1,000 रुपये। और जनाब मोहम्मद आफाक साहब दिन खोज 500 रुपये। और ये जनाब आमिर साहब माशाअल्लाह साबिक मुखिया राय पे 2,000 रुपये। जनाब हाजी नाहिद गनी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 2,000 रुपये दान किया है। अल्लाह सबके दान को कबूल करेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला हमारे हाजी खलील साहब दामद बरकातुहुम ने अपने नाम को पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाओ, 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम, कोई मोटी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई आगे हैदर भाई है गुल सनोवर साहब ने अपनी माँ के नाम से माशाअल्लाह
گل بیگم مرحومہ کے نام سے الحمدللہ انہوں نے 5,000 روپے دان کیا ہے گل سنور بھائی کہ اللہ ان دان کو قبول کرے نو اللہ ان کی عمر صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کھلیان میں برکت دے اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ ہاں دو جن ہوئے گلو ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر اور تیار ہو جائے انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا 5,000 کوئی زیادہ رقم نہیں گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے اسی پیسے سے مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے گنہگارو گناہوں کی دھلائی ہونے والی ہے